بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذی الحجہ کے عظیم مہینے کے فضائل پر بات کریں گے۔ ایک ایسا مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے خاص عزت اور برکت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس کے متعلق ہم مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ تو یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اور بالخصوص آج میرا عنوان بھی یہی ہے، ذی الحجہ کے فضائل۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان فضائل کو بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ذی الحجہ کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس مہینے کی بڑی عظمت آئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ تمام دن، تمام مہینے اور تمام گھڑیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ان سب میں اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے بعض وقت یعنی بعض اوقات کو، بعض وقت کو، بعض دنوں اور بعض مہینوں کو خاص فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مہینوں کو حرمت والا قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور انہی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں ظلم، گناہ، فساد اور لڑائی جھگڑے سے خاص طور پر بچنے کا حکم ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں ان مہینوں کی اہمیت کو وضاحت فرمائی ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم فرض عبادت حج کے لیے اسی مہینے کو منتخب فرمایا۔ حج ایک مخصوص عبادت ہے جو کہ مخصوص دنوں میں کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کا حج سے گہرا تعلق ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، صفا و مروہ کی سعی، قربانی، زمزم، یہ سب حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگاریں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آواز تو دوں گا مگر سنے گا کون؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود دنیا بھر سے لوگ لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ذوالحجہ کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا خاص حکم ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں مسلمانوں کی عظیم عید، عید الاضحیٰ بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں اسلامی تہوار ہیں۔ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں اللہ تعالی نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ میں ایک بار پھر دہراتی ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ بھی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرنے کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حرمت والے مہینے کی قدر کریں، ان میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اس میں نے کچھ احادیث اور قرآن پاک کی کچھ آیات کے ساتھ وضاحت کی ہے، اور اگلے حصے میں ہم ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی یوم عرفہ، تکبیرات اور ان عظیم اعمال کے فضائل جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔